سب سے پہلے جانتے ہیں مذکر کی پہچان۔ جن لفظوں کے آخر میں الف یا ہے ہو، جیسے باجا، تالا، حقہ، پیشہ وغیرہ، یہ سب مذکر ہوتا ہے۔ یعنی جس کے آخر میں الف ہو یا ہے ہو وہ اکثر مذکر ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ مذکر ہو ہی۔ جیسے دعا، تو دعا مؤنث ہے، وفا مؤنث ہے۔ ایک عام قاعدہ یہاں بتایا جا رہا ہے، ایک عام سی پہچان۔ اس کے بعد جن لفظوں کے آخر میں واں ہو، جیسے ساتواں، نواں، آٹھواں، دسواں وغیرہ، تو یہ سب مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن لفظوں کے آخر میں پن یا پنا ہو، جیسے لڑک پن، بچپن، دیوانہ پن، الہڑ پن وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن لفظوں کے آخر میں دان، ستان، زار اور بان ہو، یعنی جس کا لاحقہ دان، ستان، زار اور بان ہو، جیسے گلستان، نمکدان، لالہ زار، یکا بان، یہ سب عام طور سے مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن لفظوں کے آخر میں آب ہو، یعنی الف اور بے ہو، تو اس میں اسے بھی مذکر ہی سمجھا جائے، جیسے گلاب، کباب، حباب، رباب وغیرہ۔ اور افعال کے وزن پر آنے والے، تو افعال جیسے پڑھتے ہیں تو اسی طرح اگر کہ پڑھیں گے تو اکرام، انعام، اقبال، الزام، اعجاز، یعنی افعال کے وزن پر جو کچھ آتا ہے وہ زیادہ تر مذکر ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، مہینوں اور دنوں کے نام، چاہے وہ عربی ہو، فارسی ہو یا ہندی ہو، سبھی مذکر ہوتے ہیں، جیسے محرم، اردی، بہشت، جیٹھ، آسار، ساون، بھادو، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سبھی مذکر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہندی کے تمام مصادر، جتنے بھی مصدر ہیں ہندی کے، وہ سبھی مذکر ہیں، یعنی سبھی ورب ہندی کے جو ہیں وہ مذکر ہیں، جیسے آنا جانا، کھانا پینا، مرنا جینا، پڑھنا لکھنا وغیرہ۔ اس کے بعد جتنے بھی پہاڑ ہیں سبھی پہاڑوں کے نام مذکر ہیں، ہمالیہ، وندھیاچل وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ جان لیں جتنے بھی دھات ہیں، یعنی دھاتو اور جواہرات کے نام ہیں، جیسے موتی، جستا، المونیم، ہیرا، فیروزہ، یہ سب مذکر ہیں۔ اور اب مؤنث کی پہچان دیکھیں۔ سب سے پہلی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ جن لفظوں کا آخری حرف یا معروف ہو، یعنی گول والی یہ جو ہوتی ہے وہ ہو، تو وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے ٹوپی، کبوتری، کھرپی، کرسی وغیرہ۔ یعنی جس کے آخر میں گول والی یہ ہو، اس یہ کو یا معروف کہتے ہیں۔ تو جس میں ہو وہ اکثر مؤنث ہوتا ہے وہ لفظ، لیکن سب نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں بتا دوں، جیسے موتی نہیں ہوتا ہے، دہی نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد موتی، دہی، گھی، پانی، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جن لفظوں کے آخر میں نی ہو وہ مؤنث ہے، جیسے گھرنی، کرنی، نہرنی وغیرہ۔ اسی طرح جن لفظوں کے آخر میں کار ہو وہ مؤنث ہے، جیسے سرکار، پکار، ڈکار، یہ سب مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے جن لفظوں کے آخر میں تے اور ٹے ہو، جیسے رحمت، تھکاوٹ، زحمت، یہ سب مؤنث ہے، لیکن سبھی کے سبھی نہیں ہیں، جیسے شربت مذکر ہے۔ اس کے بعد گیٹ، تو یہ بھی مذکر ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں لگ بھگ وہ سبھی مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندی کے جن لفظوں کے آخر میں سین ہو، جیسے مٹھاس، پیاس، کھٹاس، یہ سبھی مؤنث ہوتے ہیں۔ اور فارسی کے حاصل مصدر جس میں دو جزو ہوں مؤنث ہوتے ہیں، جیسے گفتگو، دو جزو ہیں نا، گفت گو، جستجو، آمد و رفت، تو یہ سب جس میں دو جزو ہوں وہ سبھی کے سبھی مؤنث ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عام پہچان کے قاعدے ہوئے، لیکن اسی پر پوری طرح سے ڈیپینڈ ہو جانا یہ غلط ہے۔ اردو ایک زبان ہے، اس میں آپ جتنا زیادہ کھوئیں گے، جتنا زیادہ ڈوبیں گے، اتنی ہی جانکاری ملے گی، اس لیے